السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے عالی شان دربار کے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے۔ درباری وزراء، مصائب اور رؤسائے شہر دست بدستہ صف آرا ہیں۔ مکے کے حکمرانوں کا نمائندہ عمرو بن عاص دربار شاہی میں شرف بازیابی کا خواستگار ہے۔ بادشاہ اتریات کے مشہور تاجر اور اپنے عرب دوست عمرو کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمرو آداب شاہی بجا لاتے ہوئے پہلے بادشاہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، پھر اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ کے ساتھ مل کر بادشاہ کی خدمت میں بیش بہا تحائف پیش کر کے ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمرو کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ کی باروب آواز دربار میں گونجتی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کا تخت و تاج سلامت رہے۔ آج میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ عمرو عاجزی و انکساری کی تصویر بنا گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے عرض کرتا ہے، ہاں بتاؤ، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تمہیں ضرور ملے گا۔ بادشاہ عمرو سے مخاطب ہوا، عالیجا، ہماری قوم کے چند شر پسند ہمارے ملک میں ایک نئے دین کی آڑ میں فساد کی آگ پھیلا کر آپ کے ملک میں آ کر چھپ گئے ہیں۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ آپ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم عمر بھر آپ کے احسان مند رہیں گے۔ عمرو کی عاجزی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ابھی عمرو نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ کے تمام درباری، جن کے منہ عمرو نے قیمتی تحائف اور رشوت سے بھر دیے تھے، یکزباں ہو کر گویا ہوئے، بادشاہ سلامت یہ صحیح کہتا ہے، ایسے شر پسندوں کو ان کے حوالے کر کے آج ہی ملک بدر کر دیجیے۔ نجاشی کے پررعب چہرے پر غصہ اور فکر کے آثار نمودار ہوئے اور کہا، میرے ملک میں کسی فسادی اور ظالم شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں، ان سب کو نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ ایک لمحے کو رکا۔ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی سب نے عمرو کو مبارکباد دینی شروع ہی کی تھی کہ بادشاہ کی آواز ایک بار پھر گونجی، لیکن ابن مریم کی تعلیم کی روشنی میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم ان کا موقف بھی سننا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمارا حکم ہے کہ کل انہیں دربار عالیہ میں پیش کیا جائے۔ دوسرے دن صبح مسلمانوں کے نمائندے اپنے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دربار میں پہنچتے ہیں اور سلام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر عمرو سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ان کا غرور و تکبر دیکھیے، انہوں نے آپ کو سجدہ بھی نہیں کیا۔ بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کی اجازت سے دربار میں ایک ایمان افروز تقریر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات بیان کیے۔ نجاشی جو نہایت غور سے تقریر سن رہا تھا، گویا ہوا، تمہارے پیغمبر پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اگر اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوبصورت اور مسحور کن قرأت میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور ادھر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ اس نے کلام الہی سن کر کہا، بخدا یہ تو وہی کلام الہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ تو وہی پیغمبر ہے جن کا ذکر مقدس انجیل میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو سے کہا، اے عمرو، یہ صحیح ہے کہ تم میرے دوست ہو، لیکن میں انصاف کا خون نہیں کر سکتا۔ ان کا کلام سچا ہے، اور اگر یہ ظالم ہوتے تو اپنا ملک چھوڑ کر یوں مارے نہ پھرتے۔ عمرو بادشاہ کا فیصلہ سن کر مایوس اور غمزدہ واپس لوٹ آیا، لیکن دوسرے دن ایک نئی چال کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔
نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوا لیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ بادشاہ کے سوال پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور اس کی روح مانتے ہیں، جسے اللہ نے اپنی قدرت سے پاک دامن بی بی مریم سے پیدا کیا۔ یہ سن کر نجاشی تو جھوم اٹھا اور گویا ہوا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا یہ حقیقت ہے، تمہارا دین بھی سچا اور تمہارے نبی بھی سچے نبی ہیں، تم سب ہماری پناہ اور حفاظت میں ہو، جب تک دل چاہے ہمارے مہمان کی حیثیت سے حبشہ میں رہو۔ اس کے ساتھ ہی نجاشی نے عمروں کے تمام تحائف واپس کر دیے۔ عمروں نامراد ہو کر واپس مکہ چلا گیا۔ دوستو، نجاشی کے محل میں ہونے والی بے عزتی نے انہیں مزید مشتعل کر دیا تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ خندق میں بھی پیش تھے، لیکن ایک ماہ کے محاصرے نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ بھوکے پیاسے اور فقیر منچ مسلمانوں کا موازنہ عیش و عشرت کے خوگر، شراب و شباب اور لہو و لعب کے دل دادا اپنے مشرک سرداروں سے کیا تو حق و باطل کے فرق نے شعور کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ عدل کے ترازو نے حق کے پلڑے کو اس قدر جھکا دیا کہ ضمیر کے منصف کے لیے آنکھیں بند رکھ کر انصاف سے منہ موڑنا ممکن نہ رہا، اور جذبات کے مد و جزر کے انہیں لمحات میں کہ جب بے قابو موجوں نے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ذہن کے لاشعور کے کسی کونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کومپل پھوٹ پڑی، اور یوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چنگاری نے آتش شوق کے شعلوں کو مزید بھڑکا دیا۔ یوں لگا کہ جیسے پورا وجود نور ایمانی سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ غزوہ خندق میں ناکامی کے بعد مکہ واپس تو آ گئے، لیکن اپنے دل و دماغ کو مدینے کی مقدس گلیوں میں چھوڑ آئے۔ دوستو، وہ مکے کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ مشرق سے نکلتے سورج کی کرنیں ابھی نمودار نہ ہوئی تھی کہ مکے سے مدینے جانے والے راستے پر ایک سوار اپنا گھوڑا سر پر دوڑائے چلے جا رہا تھا۔ کچھ دور اسے ایک اور شاہ سوار ملا۔ دونوں ایک دوسرے کے واقف اور دوست تھے۔ پہلے سوار عمرو بن عاص نے دوسرے سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو سلیمان، کہاں کا ارادہ ہے؟ اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، عمرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے جا رہا ہوں۔ بہادر جرنیل نے پرعزم لہجے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ابو سلیمان، عجیب اتفاق ہے کہ میں بھی اسی مقصد کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ ابن عاص بولے۔ دونوں دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ دو نہایت زیرک اور تجربے کار جرنیلوں کے قبول اسلام کے موقع پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آج مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اچھال دیے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمرو، آپ کی عقل و دانش و فہم و فراست کو جب دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی جیسے اہم کام پر بھی مامور فرمایا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمرو بن حسیس بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی۔ دوستو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نیل کے 6 سال بعد مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے رئیس، مکے کے سردار اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ اطریات کے بڑے تاجر تھے، اس لیے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ دنیا گھومے تھے، علم کی قدر و منزلت سے اچھی طرح آگاہ تھے، چنانچہ صاحبزادے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھے اور کم عمری ہی میں شاہ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی میں ماہر ہو گئے تھے۔ ذہانت و فطانت خاندانی میراث تھی، چنانچہ والد کی طرح جلد ہی عرب کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ اعلیٰ قسم کے تریات لے کر شام، مصر، یمن اور حبشہ جایا کرتے تھے، جہاں کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات تھے۔ دوستو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی جرنیل تھے۔
جنگی مہارت، حکمت عملی، حسن تدبر، محاذ پر اچانک اور فوری فیصلوں پر قدرت رکھتے تھے۔ دشمن کی نقل و حرکت، اس کی مکارانہ چالوں اور نفسیاتی حملوں کو خوب سمجھتے اور موقع محل کے حساب سے اس کا جواب دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قرون اولیٰ کے ان شجاعت مند بہادر اور عظیم جنرلوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو عرب کے ریگستانوں سے نکال کر افریقہ اور یورپ کی دہلیز پر پہنچا کر دنیا کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ فتح مکہ کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے قرب و جوار میں نصب بتوں کو گرانے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منات اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت گرانے کی ذمہ داری دی گئی۔ دوستو، 8 ہجری میں جنگ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے سے 10 دن کی مسافت پر واقع وادی قرا میں مقیم قبیلہ قفا کے مشرکین نے مدینے پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 مجاہدین کا لشکر لے کر محاذ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین نے بہت بڑی فوج جمع کی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھجوائی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 200 مجاہدین کی کمک لے کر پہنچے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سرداران انصار بھی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھرپور حملہ کر کے قفا کے پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلال پڑ گیا۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کے 3 اقدامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سراہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن میں اپنی فوج کو گھاٹیوں میں چھپا دیا کرتے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ آور ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی کے باوجود کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ دشمن کو ان کی کم تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جنگ جیتنے کے بعد دشمن کے تعاقب سے منع کر دیا تاکہ انجان علاقوں میں بھٹک کر مجاہدین کی جانیں تلف نہ ہوں۔ دوستو، عرب کے جنوب میں واقع ریاست عمان میں 2 مجوسی بھائیوں کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر عمان روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریر کی۔ اپنے مکارم اخلاق، حسن تدبر، سیاسی بصیرت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں نہ صرف دونوں بھائی مسلمان ہو گئے بلکہ پوری رعایا بھی مشرف با اسلام ہو گئی۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرما کر انہیں عمان کا امیر مقرر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قزا کے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی پر مامور فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مورکے میں بھی کامیابی حاصل کی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوبارہ عمان کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا۔ دوستو، 12 ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملوں کا آغاز کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عمان سے واپس بلا کر مجاہدین کے ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے فلسطین روانہ کر دیا، جہاں رومیوں کا ایک لشکر ان کا منتظر تھا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر مزید کمک منگوا لی۔
जल्द ही हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में इस्लामी फ़ौजें उनसे आ मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुमसान की जंग में रोमियों को शिकस्त फाश दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो उन्हें फ़ौज का सिपा सालार बनाकर मिस्र रवाना कर दिया। मिस्र दुनिया भर में रोमियों की पहचान था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेहतरीन हिकमत अमली और जंगी बसीरत की बिना पर बहुत जल्द पूरे मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम फस्तात रखा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फस्तात को मिस्र का दारुल हुकूमत करार देकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के दौर में यहाँ दरियाए नील के खुश्क होने का मशहूर वाक़या पेश आया, जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़त डालने के बाद दोबारा बहना शुरू हुआ। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे हुकूमत में यहाँ बहुत सी इस्लाहात की, नए शहर आबाद किए, नहरें खुदवाई, ज़राअत को वुसअत दी, मदारिस, मसाजिद, मुसाफिर खाने, सड़कें, पार्क और बागात बनवाए, जिनकी बिना पर मिस्र खुशहाल ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया। मिस्र के हाकिम की हैसियत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहर फस्तात के करीब दरियाए नील से बहीरा कुल्सम तक 69 मील लंबी एक नहर अमीरुल मोमिनीन तामीर करवाई। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बदस्तूर मिस्र के हाकिम की हैसियत से बरकरार रखा, बल्कि उन्हें दिफा और ख़जाने के महकमे भी दे दिए। दोस्तों, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजारा। 34 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में यमन, इराक, शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के फ़ातेह और मिल्लत इस्लामिया के ये अजीम जर्नल के जिनके नाम से लरसते थे कैसर व कसरा, इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।